سے پر پہنچ جائے، صحابہ تک پہنچ جائے۔ کسی صحابی کے پاس بھی یہ اتھارٹی نہیں کہ کسی کو اس بات کی اجازت دے دیں کہ تو ظہر کی 4 کی بجائے کتنی پڑھ لے، نمازیں 5 ہی لیکن ظہر کی 4 کی جگہ پہ 2 پڑھ لے۔ لیکن کسی کے پاس جو اتھارٹی نہیں ہے وہ اختیار اللہ نے اپنے یار کو عطا فرمایا ہے۔ سنیے حدیث پاک، حضور کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس فیملی کا فرد ہوں، میں اس خاندان میں رہتا ہوں جس خاندان کے اندر رات کو جاگنا بالکل ہی نہیں پایا جاتا، وہ رات ہوتے ہی فوراً سو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے کو دل تو کرتا ہے لیکن اسلام میں ہے نمازیں 5، میں یا رسول اللہ پڑھوں گا 2، اگر بیعت کرنی ہے تو کر لیجیے۔ کتنی گھٹا دی؟ 3۔ ادھر 2 رکعتیں گھٹانے کی بھی کسی کو اجازت نہیں، کسی کو بھی اجازت نہیں۔ 5 پڑھے لیکن رکعتیں 2 گھٹا لے، کسی کو اجازت نہیں۔ وہاں 5 میں سے زیادہ کم ہو گئی کہ 3 نہیں پڑھوں گا، صرف کیا کروں گا؟ 2 پڑھوں گا۔ اب شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رب کی طرف سے آرڈر ہے وہ یہی ہے کہ 5 ہی پڑھی جائے، لیکن وہ کہتے ہیں میں 2 پڑھوں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام کی شخصیت اگر عام ہوتی جیسے لوگوں نے سمجھا، سرکار فرماتے جاؤ، میں کیوں بیعت کروں، پڑھنی آتے 5 پڑھ، نہیں تو پھر میں تجھے بیعت نہیں کرتا۔ لیکن حدیث بتاتی ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یار تو 2 ہی پڑھ، آجا کلمہ پڑھ لے، تو 2 پڑھ کلمہ پڑھ لے، باقی میں جانوں میرا خدا جانے۔ اب یہاں تک اختیار رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ میں حضور کی حکومت کے لحاظ سے اختیار بیان کروں، شاید کوئی کہے کہ اتنی اتھارٹی فلاں فلاں کے پاس بھی ہے، لیکن ان کے حکومتی اختیار دیکھے جائیں تو وہ بھی کائنات میں کسی اور کے پاس اتنے نہیں نظر آئیں گے جتنے رب نے اپنے یار کو عطا فرمائے۔ تکوینی اختیارات، تکوینی سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز موجود نہیں ہے اس کو موجود کر دینا، کوئی چیز ہے نہیں اسے بنا دینا، یہ اختیار بھی رب ذوالجلال نے اپنے یار کو عطا فرمائے۔ لیکن یہ سارے اختیارات بعد میں جہاں پہ حد شریعت کی بات آتی ہے اللہ نے وہاں پہ بھی اپنے یار کو بے اختیار نہیں رکھا۔ یار جو بھی تو کہہ دے میں قبول کروا لوں گا اور وہی میں اپنی شریعت بنا لوں گا۔ سنیے، توجہ کیجیے، دنیا کے ہر مرد کے لیے جو بھی مسلمان مرد ہے کتنی شادیاں کرنی جائے؟ 4۔ بولیے، قرآن میں ہے نا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ فرمایا کتنی شادیاں کر سکتے ہو؟ 2 کرو، 3 کرو یا 4۔ کسی شخص پر کوئی اتھارٹی پابندی لگا سکتی ہے کہ 4 نہیں کر سکتا؟ بولیے، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی حکومت، کوئی گورنمنٹ کوئی پابندی لگا سکتی ہے؟ لیکن قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو شریعت کے مطالعے میں یہ بات آتی ہے۔ جس وقت مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا حسنین کی امی جان سے شادی کی ہوئی تھی، مولا علی نے ارادہ بنایا کہ میں اور شادی کروں۔ یہ بات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ناگوار گزری۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی دیکھو کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سن، میری بیٹی زہرا کے ہوتے ہوئے علی تجھ پہ دوسری شادی کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ پھر کائنات نے دیکھا کہ قرآن مجید نے 4 شادیوں کی اجازت دی تھی، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ نکل گیا کہ علی تو دوسری فاطمہ کے ہوتے ہوئے نہیں کر سکتا، ساری زندگی مولا علی کی گزر گئی۔ حضرت علی پاک نے حضرت زہرا کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں فرمائی۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا تو کرے گا دوسری، میری بیٹی کے دل کو ایذا پہنچے گی، میری بیٹی کو تکلیف ہوئی تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی۔ لہذا علی یہ سب کچھ اوروں کے لیے تو جائز ہے لیکن علی تیرے لیے جائز نہیں
کہ تجھ پر دوسری شادی محمد مصطفیٰ نے حرام کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آئی؟ یارات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہیں کہ رب ذوالجلال جل شانہ کی شریعت کے حکم کے سامنے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار شریف چل جاتے ہیں. اور سنیے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آیات طیبہ سے قرآن کا حکم ہے فاستشہدوا شہیدین من رجالکم. جب بھی کوئی کیس آ جائے اور جھگڑا عدالت میں پہنچ جائے تو قاضی کسی سے گواہ مانگے تو کتنے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ 2 مرد. قرآن کا فیصلہ ہے فاستشہدوا شہیدین من رجالکم. 2 مرد گواہی دیں تو گواہی کو سنا جائے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. یا 1 مرد ہو اور 2 عورتیں ہوں یہ گواہی دیں. لیکن روئے زمین پہ ایک شخصیت ہے جن کے بارے میں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاہد لہ خزیمہ فحسبہ. فرمایا دنیا کے جس کیس میں بھی میرا خزیمہ اکیلا کھڑے ہو کر گواہی دے دے گا میں محمد فیصلہ کر رہا ہوں وہاں دوسرے بندے کی ضرورت بھی نہیں پڑے. سبحان اللہ. قرآن کا فیصلہ ہے. لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا. حضرت حذیفہ بن ثابت انصاری صحابی رسول ہیں. نبی کریم علیہ السلام کا کسی سے سودا ہو گیا, سواری خریدنے تھی, تو بعد کے اندر جس سے سودا ہوا تھا وہ مکر گیا. اس نے کہا آپ کا میرا کوئی سودا نہیں ہوا, کوئی معاملہ طے نہیں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا میرا تو معاملہ طے ہوا ہے. اس نے کہا کوئی گواہ پیش کرو, آپ کے پاس اگر کوئی گواہ ہے تو گواہ پیش کرو. موقع پہ کوئی بھی نہیں تھا جو دیکھ رہا ہو کہ حضور علیہ السلام کا شخص کے ساتھ سودا ہو رہا ہے, کوئی بھی دیکھنے والا نہیں تھا. لیکن جب اس شخص نے کہا نا کہ گواہ پیش کرو ورنہ بات یہی ہے کہ آپ کا میرا سودا نہیں, حضرت حذیفہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ گئے. عرض کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں یہ سودا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے. اب اس کو خاموش ہونا پڑا کیونکہ گواہی تو آ گئی. بعد میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے پوچھا خزیمہ یہ تو بتاؤ یہ گواہی تم نے کیسے دے دی؟ موقع پہ آپ تھے نہیں, آپ نے یہ گواہی کس طریقے سے دی؟ جواب سننا, عقیدت دیکھنا صحابہ کی. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے کوئی خدا کو دیکھا ہے؟ خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. منیا ہے؟ مان لیا. کیوں؟ آپ نے فرمایا ہے آپ کا اگر اتنی بڑی ذات کے بارے میں آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات مان کر ایمان لے آئے, ایک سواری کے معاملے میں آپ کیسے جھوٹ بول رہے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سواری کا سودا کیا تھا. میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا کی, محبت کی, ایک کمال کا انداز کیا. وہاں پہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سن پھر خزیمہ تو نے میرے ساتھ لجپالی کی, وفا کی ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وفا کا اعزاز تجھے عطا فرماتا ہوں. من شاہد لہ خزیمہ فحسبہ. فرمایا جس کے لیے جس کیس میں بھی اے خزیمہ تیری گواہی آ جائے گی وہاں پہ دوسرے مرد کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی. تجھ اکیلے کی گواہی کو رب نے 2 گواہیوں کے مقام فرما دیا. یہ ہے انداز میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات شریف کا. آگے سنیے, قربانی کا موقع تھا. میرے نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے. اس دوران حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا وہ گوشت تقسیم کر رہا ہے. اس وقت پھر تو بنتا ہے گوشت تقسیم کرنے. کیوں؟ قربانی ہونی کب ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد. نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا تو اس وقت گوشت تقسیم کیا جا رہا ہے. حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا. فرمایا جس شخص نے نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی اس کی قربانی کوئی نہیں. گوشت ہے, گوشت کھائے پیے, لیکن قربانی اللہ کے دربار میں نہیں بنے گی. مسئلہ ایسے ہی ہے شریعت مطہرہ کا, جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں, گوشت ہے, قربانی کا ثواب اسے نہیں ملے گا. حضور کا مسئلہ سن کر
وہ صحابی جو پہلے گوشت تقسیم کر رہے تھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہو تو گئی پہلے، اب میں کیا کروں، میرے پاس تو کوئی اور جانوری نہیں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں، صرف 6 مہینے کا بکرا کھڑا ہے گھر میں، 6 مہینے سے بکرا قربانی سے لگنا بولیے نا نہیں لگتا۔ یا رسول اللہ صرف وہ کھڑا ہے، میں کر بیٹھا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب دیکھو دنیا کائنات کے کسی بندے کے لیے جائز نہیں کہ وہ 6 مہینے کا بکرا ذبح کرے، اور کسی مفتی کے لیے بھی جائز نہیں کہ اس کی اجازت کسی کو دے، لیکن مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اس غلام کو سنا فرمایا جا یار تو 6 مہینے کا ہی کر دے، رب تیری قربانی قبول کروا دے۔ اختیار ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہو گیا شریعت کے لحاظ سے جو رب ذوالجلال جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمائے۔ ذرا حکومت کے لحاظ سے اگر دیکھو تو حکومت کے لحاظ سے بھی رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو باکمال اختیارات عطا فرمائے۔ حکومت کسی کی حکمرانی 4 بندوں پہ چلتی ہے، کسی کے آرڈر کا نفاذ 1000 بندے پہ ہو جاتا ہے، کسی کا آرڈر کروڑ بندہ مان لیتا ہے، لیکن آپ مجھے بتاؤ کسی کا آرڈر زمین پہ چلتا ہے؟ زمین پہ چلتا ہے؟ جتنی بڑی بھی حکومتیں ہوں جس وقت زمین ہلنا چاہے کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں۔ زلزلے کو کوئی روک سکتا ہے؟ کسی کا آرڈر درختوں پہ چلتا ہے؟ نہیں۔ پتھروں پہ چلتا ہے؟ نہیں۔ لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ایسی حکومت ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کے آرڈر کا پابند بے جان چیزوں کو بھی بنا دیا۔ حدیث پاک سنیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قضاء حاجت فرمانی تھی، استنجا فرمانا تھا۔ سرکار کا طریقہ یہ تھا کہ دور جا کر لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر باپردہ استنجا فرمایا کرتے تھے۔ سرکار گئے کوئی جگہ مناسب نہ مل رہی تھی کہ جہاں پہ پردے والی اوٹ والی جگہ کوئی نہیں مل رہی تھی۔ اب حدیث سنیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال کی شان سنیے۔ سرکار نے ایک درخت دیکھا، یوں اس کی شاخ کو پکڑا، فرمایا چل میرے ساتھ۔ درخت کو شاخ سے پکڑ کے کہا چل میرے ساتھ۔ وہ درخت کو ساتھ چلایا، جہاں پہ قضاء حاجت فرمانے کا ارادہ تھا وہاں پہ جا کے اس کو کہا یہاں پہ رک جا۔ پھر گئے دوسرے درخت کو ٹہنی سے پکڑا، فرمایا چل، اس کو ساتھ چلایا، ساتھ چلا کے وہاں پہ لے گئے، اب فرمایا دونوں جڑ جاؤ، دونوں اکٹھے ہو جاؤ، دونوں اکٹھے ہو گئے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ قضاء حاجت فرمائی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کون ہے جس کی درخت مانتے ہیں؟ یہ حکومت اور اختیار رب نے اس کائنات میں دیا ہے تو اپنے پیارے یار کو ہی عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے قضاء حاجت کرنی ہے، پردے کی ضرورت ہے تو درخت کی ٹہنی پکڑ کے آرڈر دے رہے ہیں کہ میرے ساتھ چل، وہاں پہ پردہ بن، اور وہاں پہ اس کو پردہ بنا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت فرما رہے ہیں۔ جن کا آرڈر بے جان بھی مانتے ہیں، بے شک جن کے آرڈر کا نفاذ بے جانوں پہ بھی ہو جاتا ہے۔ صرف اتنا نہیں، مشہور باتیں میں ان کی طرف تو نہیں جاتا، سورج کو اشارہ کیا تھا مڑ نہیں آیا تھا، بے شک پابند ہے سورج کسی اور کا بلا نہیں۔ کسی حکومت کے پاس اتھارٹی ہے کہ آج سورج تھوڑا دیر سے غروب ہو جائے، روک لیں سورج کو، کسی کی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ سورج کو روک سکے۔ ہاں اگر کوئی غلام مصطفیٰ بن جائے، سبحان اللہ، ان کے در کا نوکر بن جائے تو رب ان کو بھی یہ اعزاز دے دیتا، نوکر بنے اس در کا، غلام بن جائے اس در کا۔ حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی سلسلہ چشتیہ کے پیشوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بادشاہ کے کپڑے دھویا کرتے تھے، نماز عصر کے بعد کا ٹائم تھا، انہوں نے کپڑے دے دیے، کہا یہ دھو کے دو اور خشک بھی کر کے دو۔ شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی نماز رہتی تھی، ادھر سے کپڑے کچھ نہیں ہو رہے تھے اور سورج ڈوبنے کی طرف جا رہا تھا۔ اب پریشان ہے حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی کہ کروں تو کیا کروں؟ اب ان کے ملفوظات شریف میں آتا ہے کہ جس وقت سورج ڈوبنے کے بالکل قریب جا پہنچانا، ان کی اثر رہتی تھی، ادھر سے کپڑے بھی کچھ نہیں ہو رہے تھے تو غصے سے، اب یہ ہے ان کے نوکروں کی شان، سورج کو دیکھ کے کہا ہے اس بے حیا کو حیا نہیں آئی، تو تے حیا کر لے۔ اس بے حیا کو حیا نہیں آئی کہ اس نے مجھے اس ٹائم کہا کہ یہ دھو کے خوش کر کے دو، تو تے حیا کر لے۔ سورج جہاں تھا وہی رک گیا، اس وقت تک کپڑے خوش کر کے دے کے نماز ادا نہیں کرنی، سورج ڈوبا ہی نہیں۔ جن کے آرڈر سورج پہ بھی چلتے ہیں، ان کے اختیارات
کوئی تولنے والے یا ان کی کوئی حدیں نہیں باندھی جا سکتی کہ رب نے کتنے دیے ہیں ان کو اختیارات۔ اللہ نے اپنے یار کو بے حساب اختیارات عطا فرمائے ہیں، جن کے اشارے کے پابند رب نے چاند کو بھی بنایا۔ اشارہ کیا تو چاند ٹوٹا کہ نہ ٹوٹا؟ اشارے سے چاند ٹوٹا۔ میں صرف آپ کے سامنے بھی اشارے کیے جا رہا ہوں کیونکہ بات آپ نے پہلے سنی ہوئی ہوگی۔ مسجد نبوی تھی، ممبر شریف تھا، جمعے کا خطبہ تھا، دروازے پہ ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکنا، پیاس سے ہلاک ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کیجیے۔ مسجد کے امام کے پاس ایسا کوئی شخص آ کے کہے کہ ساڑھا بندوبست کرو تو وہی آ کے دعا کرو رب، میں کی کر سکتے۔ لیکن خطبے کے دوران میرے نبی علیہ السلام نے جو ہاتھ اٹھائے، روایات میں آتا ہے رب کے نبی کے ہاتھ اٹھے آسمان پہ بادل آئے، ہاتھ اٹھے تو آسمان پہ ہاتھ جڑے تو بادل جڑ گئے، دعا کر کے ہاتھ منہ پہ پھیرے تو اسی وقت بارش برسانی شروع ہو گئی۔ جن کے آرڈر کی پابند کائنات کی ہر چیز اتنی ہے کہ جن کے دل میں ارادہ ہوا کہ اس بندے کی بات پوری ہونی چاہیے، سرکار کے ہاتھ اٹھتے گئے، بادل آ گئے، جڑتے گئے، بادل جڑ گئے، منہ پہ پھیرے تو بادلوں نے برسنا شروع کر دیا۔ اتنی کمال کی حکومت رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور یہ بھی دیکھیے کسی کی حکومت ایک ملک پر، پاکستان کے حکمرانوں کی حکومت افغانستان پہ چلتی ہے، ہندوستان انڈیا پہ چلتی ہے، میرے نبی کی حکومت سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں اللہ نے مجھے 4 وزیر عطا فرمائے، 2 ہیں زمین میں، 2 ہیں آسمان میں۔ کیا فرمایا؟ آسمانوں کے وزیر ہیں جبریل میکائیل، زمین کے وزیر ہیں ابو بکر و عمر۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 وزیر زمین میں، 2 وزیر آسمان میں عطا فرمائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جہاں وزیر ہوتے ہیں وہاں پہ حکومت ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا؟ اللہ نے کیا بتا دیا کہ میری دنیا کی اس زمین پر بھی حکومت ہے اور آسمانوں پر بھی رب ذوالجلال نے میری حکومت ہی رکھی ہوئی ہے کہ وہاں پہ حکومت نہیں تھی تو وزیر وہاں پہ کیسے آ گئے؟ جہاں پہ میرے استاد محترم حضور اشرف العلماء شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، توجہ کرنا آپ کو بھی بات سمجھ آئے گی، یہ بتاؤ کہ وزیر ملک کے بارڈر پہ بیٹھتے ہیں؟ نہیں، بارڈر پہ بیٹھتے ہیں یا درمیان میں کہیں نہ کہیں انہوں نے دارالخلافہ بنایا ہوتا ہے؟ ہمارے اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں، بارڈر اسلام آباد میں تو نہیں، بارڈر تو لاہور کے سرے پہ کھڑا ہے۔ بارڈر پہ وزیر بیٹھتے ہیں کہ سلطنت کے درمیان میں جا کے کہیں بیٹھتے ہیں؟ پتہ چلا جہاں پہ وزیر بیٹھتے ہیں سلطنت اس سے بھی آگے تک ہوتی ہے، یہ نہیں کہ وہ حد ہو گئی۔ اب آپ سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ جبریل کہاں بیٹھتا ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس، 7 آسمانوں سے اوپر رب کی جنت کے پاس سدرۃ المنتہا ہے، جبریل وہاں بیٹھتا ہے۔ سرکار کی حکومت صرف سدرۃ المنتہا تک ہوگی؟ نہیں، کہ اگر سدرۃ المنتہا تک ہو تو پھر تو یہ کہنا پڑے گا کہ وزیر تو بارڈر پہ بیٹھا ہے، اس سے آگے حکومت نہیں، یہ بارڈر بن گیا۔ جبریل جہاں پہ بیٹھا وہ میرے نبی کی سلطنت کا بارڈر نہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو سلطنت اس سے بھی آگے کی عطا فرمائی۔ یہی وجہ تھی کہ شب معراج اس بارڈر پہ جا کے جبریل رکا، نبی نہیں رکا۔ جبریل نے کہا تھا کہ میں 1 پر کے برابر بھی آگے جاؤں تو میں جل جاؤں گا، لیکن مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، ان کے کپڑے شریف کا دھاگا تک بھی نہ جلا۔ رب بتا رہا تھا سلطنت جبریل کی، اور جبریل کا دفتر سدرۃ المنتہا ہے، میرے نبی کی حکومت کی انتہا سدرۃ المنتہا پہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اس سے بھی آگے کی حکومت عطا فرمائی ہے۔ اب ایک اور بات سنیے، یہ بھی قرآن مجید سے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کسی کے گھر میں بچیاں ہوں، بچیوں کے رشتہ کرانا ان کے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، والدین نہ چاہیں تو وہاں پہ رشتہ کوئی کرا سکتا ہے، کسی کے حق بنتا ہے کہ وہ ان پہ زور ڈال دیں چلو جی کرو رشتہ، لیکن رب نے اپنے یار کو جو سلطنت عطا فرمائی ہے اس کا حال بھی دیکھیے۔ میرے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور سے وفا کی اور سرکار کے خادم بن کے رہے نا۔
چاچا اور باپ لینے کے لیے بھی آئے تھے کہ گھر میں آ جاؤ. انہوں نے یہی کہا تھا مجھے تمہارے گھر میں آ کر آزاد رہنے میں اتنا مزہ نہیں جتنا اس دربار پہ غلام بن کے رہنے میں مجھے مزہ ہے. میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. اس وقت میرے نبی علیہ السلام نے حضرت زید کو یہ اعزاز بخشا. میں لوگوں پہلے زید کو زید بن حارثہ کا بیٹا کہتے تھے. آج کے بعد زید کو زید بن محمد کہا تھا. میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا. اچھا بعد کے اندر جس کو بیٹا بنایا جائے اس کی شادی کا اہتمام کیا کرنا ہوگا؟ باپ ہی کرنا ہوگا. حضرت زید کی شادی کا پروگرام بنا. میرے نبی علیہ السلام نے رشتے کا مطالبہ کروایا اپنی پھوپھی کے گھر سے. کس گھر سے؟ اب توجہ کرنا. حضور کا خاندان شریف قریش کا خاندان عرب میں سب سے اونچا سمجھا جاتا تھا، بڑا خاندان. اور حضرت زید کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے خاندان شریف کے حوالے سے یہ کہ وہ بازار میں بکنے والے غلام. اب اتنے اونچے گھرانے کی بچی کا رشتہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، آرڈر دے دیا کہ دو کس کو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو. ان کی ماں، بچی کی ماں اور ان کے بھائی کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارا اتنا اونچا خاندان ہے، بڑی فیملی ہے، ہم ان کو رشتہ دے دیں کہ یہ غلام زادہ جو غلام ہے، غلاموں میں اس کا نام شمار ہوتا ہے، ہم ان کو کیسے رشتہ دے دیں. جب ان کے دل میں تھوڑی سی بات آئی میرے رب نے قرآن اتارا، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم. فرمایا سنو اے زید کی ماں اور زید کے بھائی، اگر ایمان بچانا ہے تو میرے یار کا آرڈر ماننا پڑے گا. کیوں؟ فرمایا کسی مسلمان مرد، کسی مسلمان عورت کا یہ حق نہیں بنتا کہ جب رب کا رسول فیصلہ کر دے تو اپنی مرضی کرے. نہیں، فرمایا جب رسول اللہ کا فیصلہ آ جائے گا تو مرضی تمہاری نہیں چلے گی، مرضی میرے محبوب کی چلے گی. اب دیکھو بیٹی ان کی ہے، خون ان کا ہے، اولاد ان کی ہے، لیکن مرضی مدینے کے تاجدار کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی اتھارٹی حکومت میں کسی اور کے پاس ہے نہیں. تیسرا حصہ سنی اور پھر میں بات کو سمیٹتا ہوں. ویسے تو طویل یہ موضوع ہے. تکمیلی اختیارات کا مطلب یہ تھا کہ کوئی چیز ہے نہیں لیکن اسے کیا کر دینا؟ موجود کر دینا. موجود ہو نہیں اور اسے موجود کر دینا. یہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار شریف. حضرت جابر کی دعوت اور وہ معاملہ تو آپ سب نے کافی دفعہ سنا ہوا ہوگا کہ تھوڑا کھانا سرکار نے کئیوں پر پورا بھی کر دیا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بچ بھی گیا. میں اور روایت سنانے لگا ہوں. حضور کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کیجیے. حضرت جابر کے پاس کوئی 14 یا 16 کھجوریں تھیں. کتنی؟ 14 یا 16. کتنی بن جائیں گی؟ پائیے یاد ہے؟ اتنی بنے گی، پائیے بنے گی. اتنی کھجوریں تھیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رزق کے اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اس میں برکت کی دعا کر دو، برکت کی دعا کر دو. میرے نبی علیہ السلام نے یوں سامنے رکھی، حضور علیہ السلام نے دعا کر دی. کتنی کھجوریں ہیں؟ 14 یا 16 کھجوریں. سرکار نے برکت کی دعا کی. اب کپڑے کی پوٹلی تھی، اس کے اندر حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجوریں رکھی ہوئی تھی. اوپر سے وہ باندھا ہوا ہوتا تھا جیسے توشدان آج کل بھی کچھ بزرگوں کے پاس ہوتا ہے جیب میں، اس طرح کا توشدان. وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا جاؤ جابر لے جاؤ، جب بھی ضرورت پڑے ہاتھ پاک کھجوریں کٹ لینی ہیں، کھا لینی ہے. توشدان کو الٹا کر کے یوں خالی نہیں کرنا. ضرورت جتنی بھی پڑے ہاتھ ڈال کے نکال لینی ہے، الٹا کر کے خالی کرنے کی کوشش نہ کرنا. میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کرنا، وہ فرماتے ہیں کہ اس توشادان میں سے کھجوریں ہم حضور کی ساری زندگی کھاتے بھی رہے، کھلاتے بھی رہے، خالی نہیں ہوا. کھاتے رہے، کھلاتے رہے، خالی نہیں ہوا. اچھا یہ بھی بڑی بات تھی، اتنا بھی چل جاتا تو بڑی بات تھی. 14 کھجوریں مہینہ رمضان شریف کا نہیں پورا گزارتی،
وہ حضور کی ساری زندگی کہتے ہیں میں کھاتا بھی رہا کھلاتا بھی رہا. کہتے ہیں پھر دور آ گیا ابو بکر صدیق کا. حضرت ابو بکر صدیق کی ساری دور خلافت میں فرماتے ہیں میں کھجوریں اس سے کھاتا بھی رہا کھلاتا بھی رہا, میرا توشہ دان خالی نہیں. آگے سنو, فرماتے ہیں حضرت عمر کا دور آ گیا. حضرت عمر کے سارے دور خلافت میں 10 سال سے بھی زیادہ بنتا ہے. اس سارے دور خلافت میں کہتے ہیں میں کھجوریں کھاتا رہا کھلاتا رہا, توشہ دان ختم نہیں ہوا. حضرت عثمان کا دور آ گیا. کہتے ہیں سارے دور پاک میں کھجوریں کھاتا رہا کھلاتا رہا. حضرت عثمان کے دور میں بھی وہ کھجوریں ختم نہ ہوئی. اب توجہ کرنا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس دن ظالموں نے حضرت عثمان کو شہید کیا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ توشہ دان میں کہیں رکھتا نہیں تھا, اس توشہ دان کے ساتھ رسی باندھ کے نا یہاں پہ میں باندھا کرتا تھا, اپنے پہلو کے ساتھ نہ باندھ کے بالکل پاس رکھتا تھا. فرماتے ہیں جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے اس دن میرا توشہ دان گم ہو گیا. ختم نہیں ہوئی, کیا ہوا؟ گم ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے للناس ہم ولی ہمان قتل اخی عثمان ہم الجراب و قتل اخی عثمان. فرماتے ہیں لوگوں کو ایک غم تھا کہ عثمان شہید ہو گئے, ابو ہریرہ کو 2 غم تھے کہ بھائی عثمان بھی شہید ہو گیا میرا توشہ دان بھی گم ہو گیا. اور مولا علی قاری علیہ الرحمہ نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ یہ تھا برکت کا توشہ دان, برکت کا توشہ دان جس کے اندر برکت سے کھجوریں نکل رہی تھیں. فرماتے ہیں گم اس واسطے ہو گیا کہ جب ظالموں نے ظلم کیا مولا عثمان پر, جس وقت روئے زمین پہ ظلم ہوتا ہے رب اپنی برکتیں اٹھا لیتا. وہ برکتوں والا توشہ دان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گم ہو گیا. بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے. آپ اتنا بتائیے کتنے سال گزرے, 14 کے 16 کھجوریں حضرت ابو ہریرہ کھاتے بھی رہے کھلاتے بھی رہے. یہ برکت تھی میرے نبی علیہ السلام کی دعا کی کہ جو چیز نہیں تھی اس کو کیا کر دیا, پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار بھی اپنے یار کو عطا فرمائے تھے. بہرحال عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ ہم سب کی اتھارٹیاں ایک طرف, ہم سب کے اختیارات ایک طرف, ہماری طاقتیں اختیارات جہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں جواب دے جاتے ہیں وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرماتا ہے. جہاں پہ دنیا کے کسی بندے کے اختیار نہیں نہ چل سکتے وہاں پہ بھی رب کے یار کے اختیارات چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو گزارشات کی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.